بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ مبارک ہو۔ آج پہلے بات کریں گے شب برات کے بارے میں۔ اکثر میسیج وغیرہ ہم پڑھتے ہیں کہ شب برات آ رہی ہے، اس سے پہلے معافی مانگتے ہیں۔ کچھ تنقیدی میسیج بھی ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ معافی مانگنے والے اچھے ہوتے ہیں، اسی بہانے ہم ایک دوسرے سے معافی تو مانگ لیتے ہیں، ورنہ تو ہماری انا ہی ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ ویسے بھی برائی کرتے وقت ہم اتنا نہیں سوچتے جتنا کوئی اچھا کام کرنے سے پہلے ہمیں سوچنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ کہاں لکھا ہے، جائز ہے یا نہیں جائز، ثابت کرو وغیرہ وغیرہ۔ میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی کام آپ کو اچھا لگے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کرنے سے کسی ایک کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے تو کر گزریے، سوچ کے مت۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سب سے اور اپنے تمام پیاروں سے معافی مانگتی ہوں، اور ہم سب انسان ہیں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے تو دوسروں سے بھی متوقع ہے، اس لیے میں بھی دوسروں کو معاف کرتی ہوں۔ اس کے بعد آتے ہیں عبادت کی طرف، تو اس کے متعلق بھی اکثر میسیجز ہوتے ہیں کہ عبادت کا کہیں کچھ خاص حکم نہیں ہوا۔ تو سب سے پہلے یاد کیجئے کہ یہ نفلی عبادت ہے، جتنی زیادہ کریں گے اتنا ہی اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اگرچہ کوئی کہیں محسوس عبادت کا ذکر نہیں شب برات کے حوالے سے، مگر عبادت کا ذکر کئی بار آیا ہے، اس لیے ہم عبادت میں نماز، تسبیح، قرآن کریم کی تلاوت، اچھی باتوں کا تبادلہ خیال، مریض کی عیادت، صدقہ خیرات، اپنے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو راضی کر سکتے ہیں، انہیں معاف کر سکتے ہیں، ان سے معافی مانگ بھی سکتے ہیں۔ یہ سب بھی اللہ کو خوش کرنے والے کام ہیں اور ہمیں کرنے چاہیے۔ اب چلتے ہیں حدیث شریف کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد تعظیم رمضان کے لیے شعبان کا مہینہ افضل ہے۔ پھر عرض کی گئی کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا گیا کہ صدقے تو سارے ہی افضل ہیں، لیکن رمضان کے ماہ میں جو صدقہ کیا جاتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اسی طرح رمضان کریم آ رہا ہے، ہمیں پہلے سے تیاری کر لینی چاہیے، جیسے کسی خاص مہمان کے آنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں شب تجلی فرماتا ہے، توبہ یعنی استغفار کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، طالب رحمت پر رحم فرماتا ہے، اور عداوت رکھنے والوں کو اس کے حال میں رہنے دیتا ہے۔ تو اس چھوٹی سی بات میں ہی ہمیں عبادت کا اندازہ ہو گیا ہوگا، یعنی دعا، استغفار کرنا، دعا مانگنا اور معاف کرنا، یعنی دل میں بغض نہ رکھنا بھی افضل عبادت ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ بلائی والی راتوں میں سے ایک رات یہ بھی ہے کہ اس رات خیر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جیسے بقر عید، عید الفطر کی اور عرفہ کی رات یعنی 9 ذی الحج کو۔ ان برکت والی راتوں کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے، 9 یا 10 راتیں ہیں، ذہن میں تو ہیں مگر آیت کے آنے پر ہی ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ شعبان کی 15ویں رات صبح اذان فجر تک آئندہ مرنے والوں کے نام، رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں۔ دعا کیجئے گا کہ اللہ رب العزت ہمارا نام بھی اسی سال حج کرنے والوں کی لسٹ میں لکھ دے، آمین ثم آمین۔ تو مغرب کے بعد یعنی 15ویں شب شروع ہوتے ہی نماز مغرب کے فرض و سنت سے فارغ ہو کر 6 رکعت خصوصی نوافل ادا کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اولیاء اللہ کے معمولات میں یہ شامل ہیں۔ تو یعنی کہ تمام اولیاء کرام جو ہیں وہ نفلی عبادت کرتے تھے، اور یہ نوافل جن کا ابھی ذکر کیا جا رہا ہے خصوصی طور پر ادا کیے جاتے تھے۔ طریقہ آپ کو کئی میسجوں سے پتہ چل ہی گیا ہوگا، بار بار یہ میسج رپیٹ کیے جا رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ تو پھر بھی یہاں جس طرح ذکر ہے 2 رکعت کر کے نیت کریں۔ پہلی 2 رکعتیں اس نیت سے پڑھیں کہ مجھے شفاء کاملہ کے ساتھ درازی عمر ملے، اور دوسری 2 رکعتوں میں اس نیت سے ادا کریں کہ میری تمام بلائیں تو قرض مرض سے ہمیں نجات عطا ہو، اور تیسری 2 رکعتوں میں اس نیت سے ادا کریں کہ اللہ رب العزت اپنے سوا ہر کسی سے بے پرواہ کر دے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اور ہمیں اتنا رزق عطا فرمائے کہ ہم بھی صدقہ و خیرات کرنے والوں میں سے ہو جائیں، آمین۔ نماز کے بعد فارغ ہو کر تو آپ 21 بار سورہ اخلاص اور
3 بار سورہ یاسین، سورہ مزمل شریف 7 بار، رحمان، سورہ ملک، سورہ فتح ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، ویسے آپ جو چاہیں پڑھیں۔ کوشش کریں کہ عشاء کی نماز پڑھ کر ہی اٹھیں اگر آپ کی وجہ سے کوئی گھر والوں کے لیے پریشانی نہ ہو تو، کیونکہ ہم خواتین کا دوسروں کا خیال رکھنا بھی فرض ہے۔ پھر آپ تھوڑا سو لیں یا نماز جا کے، تاکہ نماز تہجد کے لیے اور نماز تسبیح کے لیے پھر دوبارہ ہم اٹھ سکیں اور سحری بھی تو بنائیں گے انشاءاللہ۔ روزہ رکھنا بھی افضل ہے اور ہمیں روزہ رکھنا بھی ہے اور رکھوانا بھی ہے، تو کوشش کیجیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اور پلیز مجھے ایک بار پھر میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، یہ مجھے معاف کر دیجیے جو اگر مجھ سے کوئی غلطی خطائی یا میری کوئی آپ کو بات بری لگی ہو۔ تو یہ سامنے اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں، مغرب کے نوافل کے بعد آپ عبادت کر سکتے ہیں۔